وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہونے کی تاریخ چل رہی ہے، اور 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والا المناک واقعہ رونما ہوا. وہ 29 ذی الحجہ یا یکم محرم علی اختلاف الاقوال سن 23 ہجری فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کے دوران مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مجوسی، ایک ایرانی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جس نے حملہ کیا 2 دھاری خنجر سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گرے ہیں نماز کے دوران. اور آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، انہوں نے نماز مکمل کی. یہ وہ تاریخیں چل رہی ہیں. 26 تاریخ ذی الحجہ کی سن 23 ہجری فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی بس قرات شروع کی ہے، قرات شروع کرتے ہی آپ پر حملہ کیا. لہذا یہ وہ پیارے دن ہیں
اس اعتبار سے پیارے دن کہ اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا جام نوش کروایا، اور امت کے لیے درد اور غم کا دن کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی ایرانی، وہی مجوسی، جہاں سے بھی دیکھو انہی کا نام آئے گا، انہوں نے زخمی کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل صحیح روایت کے اعتبار سے 12 صحابہ کرام کو زخمی کیا، 12 لوگ، اس میں سے 6 جام شہادت نوش فرما گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 3 دن کے بعد عمل میں آئی، پھر آپ کا جنازہ ہوا۔ یہ ایک داستان ہے، اس لیے ان مواقع پر اکابر صحابہ اکرام کے واقعات کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے مناقب، ان کے فضائل، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا مذاکرہ کرنا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ایمان میں جلا پیدا کرتا ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا کرتا ہے، کیفیت ایمانی بڑھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اپنی بہن کے گھر جا رہے تھے، اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے، اور راستے میں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہاں چلے؟ ننگی تلوار لے کر، کہ آج تو محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم تمام کرنے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کے پاس کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ادھر چلے، راستے میں ایک صاحب نے کہا، نعیم بن عبداللہ نے، کہ آپ کی بہن اور بہنوئی بھی ایمان لے آئے، رخ ادھر کا کر لیا، بہن کے گھر گئے، سورہ طہ کی تلاوت ہو رہی تھی، بہن سے کہا کہ جو پہلے بہت مارا، بہنوئی چھپ گئے، سعید بن زید عشر مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چھپ گئے بہنوئی۔ بہن بھی تو آخر خطاب ہی کی بیٹی تھی، عمر ہی کی بہن تھی، اس نے کہا جو ہو سکتا ہے تجھ سے وہ کر لے۔ جب ایمان، حدیث شریف میں، بخاری شریف میں آتا ہے، جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے، جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے، جگہ پکڑ لیتا ہے، پھر ساری دنیا کے ظلم و ستم ہو جائیں، ساری دنیا کے دجال ایک طرف ہو جائیں، اس کو توحید سے ہٹانا چاہیں، رسالت سے ہٹانا چاہیں، آخرت کے یقین سے ہٹانا چاہیں، کوئی دنیا کی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی۔ چنانچہ اس نے کہا میں تو ہٹنے والی نہیں، دل پسیجا کہ جو پڑھتی تھی وہ دے دے، کہ آپ ناپاک ہو، قرآن ہاتھ نہیں لگا سکتے، غسل کروایا بہن نے، ہاتھ میں دیا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ آیتیں پڑھتے چلے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چلے گئے، حق تعالی شانہ نے کیا قرآن اتارا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان تعالی عرش پر مستوی۔ یہ سارے مضامین پڑھتے چلے گئے، ایمان دل میں اترتا چلا گیا۔ جب دیکھا کلمہ پڑھا، بہنوئی بھی آگئے اندر سے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے دار ارقم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دعا کر لی تھی، آپ نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب، اے اللہ اس اسلام کو عزت بخش ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن الخطاب کے ذریعے سے۔ سارے صحابہ مرید ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ حضرت عمر مانگے گئے، صحابہ خود گئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں کہ عمر مل جائے، اسلام کو کرنے والی ذات تو اللہ کی، لیکن اگر عمر آ جائے ہماری جماعت میں تو اسلام کو 4 چاند لگ جائے، عزت کی بلندیوں پر پہنچ جائے۔ وہ دعا قبول ہوئی، اور کیسے قبول نہ ہوتی نبی جب دعا کرے تو۔ دار ارقم میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دار ارقم میں جہاں آج
اللہ ہم سب کو بار بار زیارت سے مشرف فرمائے. جہاں سے صفا مسعی جو ہے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، صفا پہاڑی جہاں ہے، اس جگہ پر دار ارقم کا گھر تھا. حضرت ارقم بعد میں ایمان لائے. یہ حضرت ارقم کا گھر تھا، دار ارقم. یہاں حضرت صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور دینی باتیں ہوتی تھی. حضرت عمر وہاں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا عمر آ رہے ہیں عمر. حضرت حمزہ نے کہا اگر یہ صحیح نیت سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اسی کا سر قلم ہو جائے گا. حضرت عمر جب آئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کر کے جھٹکا کہ عمر کب تک اس کفر کی گھاٹی میں رہو گے؟ اسلام کے دامن میں آ جاؤ. امن، سلامتی، چین، سکون، راحت، اطمینان قلبی سب کچھ اللہ نے اسلام اور دعوت اسلام میں پوشیدہ رکھا ہے. حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ دامن کیا جھٹکا کہ عمر کا دل پسیج گیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اور پھر کہا ایسے چھپ کر ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اب خانہ کعبہ میں اعلان نماز ہوگی. اسی خانہ کعبہ کے قریب جب کل مشورہ ہوا تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، سارے کافروں کے سردار موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے مشورہ کر رہے تھے. اور حضرت عمر نے یہ بیڑا اٹھایا تھا میں سر قلم کر کر آؤں گا. وہی عمر کو ایک جھٹکا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا، وہ عمر جو ایک جھٹکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا غلام بن گیا. اب دو صفحے بنی، ایک میں حضرت حمزہ، ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چلے اور مسجد نبوی، مسجد حرام کے اندر اعلان نماز اعلان کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ایمان لے آیا. اب جو اپنی بیویوں کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہے وہ عمر بن الخطاب سے ملاقات کرے. اللہ نے شان و شوکت عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے پورے 5 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہیں، لیکن درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رکھا، حضرت عثمان کا بعد میں رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور 6 مہینے خلافت سنبھالی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور پھر 12 سال اور کچھ دن کچھ مہینے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی. 5 سال بعد ایمان لائے، دوسرے خلیفہ بنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت سنبھالی 10 سال 6 مہینے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے آگے بڑھے کہ 10 سال 6 مہینے آگے رہے. اللہ جو چاہیں کریں. یہ فکر تھی، یہ کرہن تھی، یہ درد تھا. اور عجیب بات لکھی ہے بعض علماء نے کہ اصل سارے صحابہ یہ مرید رسول تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مرید بھی تھے، مراد بھی تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ درجات عطا فرمائے. وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، ان میں خاص طور پر آپ بار بار فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا. میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا. اقتدوا بعد من بعد ابو بکر و عمر ہذین ابو بکر و عمر. میرے بعد ان دونوں کی اقتدا کرنا. وقتاً فوقتاً بشارت دی آپ نے. ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے باغ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، چوکیدار بن کر کھڑے ہو گئے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا رکو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں. آپ نے فرمایا افتح له واذن له وبشره في الجنہ. ہاں دروازہ کھولو، اجازت دو، جنت کی بشارت دے دو. پھر حضرت عمر آئے، مغیرہ ابن شعبہ نے کہا میں اجازت طلب کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اجازت لینے گئے، کہا افتح له واذن له وبشره في الجنہ. دروازہ عمر کے لیے بھی کھولو اور ان کو اجازت دو اور کہہ دو عمر کہ عمر تمہیں جنت کی بشارت ہو.
احد پہاڑ پر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ نے ایسا پاؤں مارا احد پہاڑ پر، ایک روایت میں یہ ہے، اور آپ نے فرمایا اسکت یا احد، اے احد رک جا، ٹھہر جا احد، فإن علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیق، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان ہیں، اس لیے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور 2 شہید بھی اس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے سے آپ نے بشارت دی تھی کہ عمر شہادت نوش فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، طہارت، عفت اور پاک دامانی مثالی تھی۔ ایسے ہی ہندوستان کا وزیر اعظم، جس کو نہرو کہتے تھے، لوگ نہرو جی کہتے تھے، اس نہرو نے اس زمانے میں ہندوستان کے اندر اپنے حکومت کے زمانے میں یہ اعلان کیا، اگر کوئی شخص اپنے ملک میں صحیح انداز میں حکمرانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق کا مطالعہ کرے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو بیان۔ ایسے اعلان ہوتا ہے ہر جگہ کہ ہم جو ہے ایسی حکمرانی کریں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے اور عمری دور چلائیں گے۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی، طہارت، عفت و پاک دامنی اور انصاف کی کچھ باتیں، وقت کم ہے، میں عرض کرتا ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ دیکھو آج کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ میں، حکمرانوں کے درمیان میں، ہماری پارلیمنٹ میں، اور ریاست مدینہ میں کیا ہوا کرتا تھا۔ ایک موقع پر مصر سے ایک مصری آیا مدینہ منورہ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا رو کر کے کہ میری گھوڑ سوار کی ریس تھی، گھوڑ سواری تھی، عمرو بن عاص فاتح مصر ان کے بیٹے کے ساتھ، میرا گھوڑا آگے بڑھ گیا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے میرے اوپر درے مارے۔ آپ نے اسی وقت کہلا بھیجا کہ عمرو بن عاص بھی آئیں، حالانکہ وہ فاتح مصر تھے، بڑے صحابی میں سے، اور ان کا بیٹا بھی حاضر ہو جائے۔ جب یہ حاضر ہوئے، آپ نے جانبین سے تصدیق کی کہ بھائی آپ کا بیٹا ہے کہاں، کہ آپ نے اس کو درے مارے کہاں، کہ گھوڑ سواری بھی آپ نے کروائی تھی کہاں، کہ آپ نے درے کیوں مارے۔ آپ نے اسی وقت کہا کہ اب آپ اپنے ہاتھ میں درہ لو، اس مصری کو کہا، اور کہا جتنے درے اور جتنی طاقت سے اس نے مارے تھے آپ کو، میرے سامنے تم بھی مارو۔ اور جب مار کر فارغ ہوا مصری، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر وہ گورنر تھے وہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو، اسلام مٹ چکا، انصاف مٹ چکا، کہ جب تک عمر موجود ہے انصاف چلتا رہے گا، اور جس طرح میں نے انصاف، اگر آپ نے اپنے ملک میں انصاف نہ کیا اور اپنے بیٹے کے وجہ سے انصاف نہ کیا، تو پھر ہم آپ کو فارغ کر دیں گے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب قرآن پڑھتے تو اتنا روتے، کتابوں میں موجود ہے کہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت اکثر کرتے، اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت تفصیلی واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے درد میں کتنا روئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر 40 سال تک۔ تو وہ جب آیتوں پر پہنچتے اتنا روتے، آخری صف والے کہتے ہیں کہ ہچکیوں کی آواز ہمیں بھی سنائی دیتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسماء الرجال جہاں حضرات صحابہ اکرام کے حلیے موجود ہیں، کہ ایسا حلیہ تھا دشمن دیکھتا ایمان والا بھی رعب زدہ رہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور امت کے درد، غم اور فکر اور کرہن میں آپ کی آنکھوں میں جہاں سفیدی ہے، اس سفیدی کی جگہ پر لال دورے ہمیشہ چلتے رہتے تھے، اور قرآن پڑھتے اور امت کے درد میں روتے۔ یہ آنکھوں کا جو حصہ ناک کی طرف ہے، یہاں سے ایسی نالیاں بن گئی تھی،
دونوں طرف جہاں ہونٹ کے سرے ہیں یہاں دو نالیاں بن گئی تھی، اور یہ نالیاں جہاں سے ہمیشہ پانی رستا رہے تو وہاں کالا حصہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت کے درد، غم، فکر اور کرہن اور قرآن کے عشق میں رونے کی وجہ سے ایسی نالیاں بن گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے کہ کہیں کوئی غم، کوئی درد میں مبتلا نہ ہو۔ ایک مرتبہ جب گھوم رہے تھے، گشت کر رہے تھے، ایک خیمے میں سے آواز آ رہی تھی کسی بچے کے رونے کی، تو آپ نے باہر سے دستک دی اور یوں کہا کہ بی بی اس کو چپ کراؤ، بچہ تمہارا کیوں رو رہا ہے؟ یہ تو دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو چپ کراؤ۔ یہ کہہ کر گزر گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، وہ پھر رو رہا تھا۔ کہا یہ پھر کیوں رو رہا ہے؟ تم اسے چپ نہیں کرا سکتی؟ اس نے اندر سے آواز دی اور جواب یہ دیا کہ میں کیا کرتی، میرے پاس کھانے پینے کا نظم نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے یہ اعلان کیا ہے، امیر المؤمنین کا یہ اعلان ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، مائیں سے دودھ چھڑوا دے، یعنی 2 سال کا ہو جائے، اس کے بعد بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ اب ہمارے پاس تو کوئی نظم نہیں ہے، میں جبرن زبردستی اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ یہ دودھ چھوڑ دے، اور پھر میں جا کر کے بیت المال میں سے کہوں کہ دیکھو یہ اب ہمارا دودھ نہیں پیتا، اس کا وظیفہ مقرر کرو بیت المال سے۔ یہ وظائف کا سلسلہ سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری اور ساری کیا۔ آج دیگر ممالک میں وظائف کا سلسلہ ہے، جہاں بیرون ملک ہے، یورپ میں وظائف ہے، وہاں اسپین میں چلے جاؤ، وہ کہتے قانون عمری ہے۔ مجھے ایک ساتھی آیا، اس نے کہا یہ قانون عمری کیا ہے؟ میں نے کہا 1-2 گھنٹے میں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے حکومت کی، اور قانون جو بنائے وہ اسے قانون عمری کہتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفے مقرر کیے تھے، آج الٹا معاملہ ہے، یہ ہم سے غریبوں کا پسینہ چوستے ہیں، خون چوستے ہیں ٹیکس کی شکل میں، اور مالداروں کو دیا جاتا ہے۔ وہاں بیت المال سے غریبوں کو دیا جاتا۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بخاری شریف میں ہے کہ بیت المال میں اونٹ چڑھتے، آپ نے اعلان کیا تھا بیت المال کے ذمہ دار کو کہ دیکھو عبد الرحمن بن عوف، یہ 2 نام ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے اونٹ یہاں چرنے نہ آئے، اور اس جیسے جو مالدار ہیں ان کے اونٹ بھی بیت المال کے چراگاہ میں جہاں گھاس اگی ہے اور جہاں پانی کا نظم ہے یہاں نہ آئیں، انہیں چاہیے کہ اپنی گھاس خریدیں اور اپنا پانی خریدیں اور پلائیں، اور جو غریب آئے یہاں گھاس کھلانے اپنے جانوروں کو عام اجازت دو، عام اجازت دو کہ غریب آئیں۔ کسی نے کہا حضرت ایسا کیوں؟ کہ وہ مالدار لوگ ہیں، وہ کہیں سے بھی اپنا گزارا کر لیں گے، گھاس بھی خریدیں گے، پانی بھی خریدیں گے، غریب بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس کا دودھ اسی جانور سے وہ نکالتا ہے، صبح شام کی خوراک ہے، اگر ان کو گھاس بھی خریدنی پڑ جائے تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے تھے، غریبوں کو دو، مالداروں سے روکو، اور حدیث شریف میں بھی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو روانہ فرماتے، یمن روانہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ نے فرمایا کہ ان تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے زکات لو اور غریبوں پر لوٹاؤ، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، مالداروں سے لینا، غریبوں کو دینا۔ اب جب شریعت پامال ہوتی ہے اسلامی حکومتوں میں بھی تو غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے اور مالداروں کو دیا جاتا ہے، ساری سہولتیں ان کے لیے۔ اسلام کے خلاف چلنے پر معاملات الٹے، پھر بھی ریاست مدینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹا عبداللہ بن عمر ایک دن اونٹ چرا رہے تھے، دیکھا موٹے تازے اونٹ ہیں، کہا بیٹا ادھر آؤ، تمہارے اونٹ کہاں چرے؟ کہا بیت المال میں۔ کہا بھائی بیت المال میں تمہارے اونٹ چرے ہوں گے تو وہاں جو نوکر چاکر ہے، جو ذمہ دار ہے، انہوں نے بڑا اکرام کیا ہوگا کہ خلیفہ کا بیٹا ہے، اس لیے سنو، آپ کی اونٹ اس کو جا کر بازار میں بیچو، جتنے میں خریدے تھے اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ، اب جتنے میں بکیں، مثلا 300 میں خریدے تھے
400 درہم میں اگر بکتے ہیں 100 درہم زیادہ آئے، یہ بیت المال کے گھاس اور پانی کی وجہ سے زیادہ آئے ہیں، اور یہ 100 درہم بیت المال میں جمع کراؤ، کل قیامت میں عمر کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوم رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ بچے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھٹکھٹایا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اب اندر سے ان کے شوہر نکلے اور یوں کہا کہ میرے بیوی کی ولادت کا وقت قریب ہے، اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، اور ہمارے پاس کوئی نظم نہیں ہے، کیسے کریں، کیا کریں؟ اور ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ہم حالات کے شکار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نشان لگایا، فوراً اپنے گھر آئے، بیت المال سے آٹا اور راشن اٹھایا اور اپنے غلام اسلم کو کہا، اسلم ساتھ چلو، یہ اپنے کندھے پر سارا سامان ڈالا، چلنے لگے۔ جب وہاں پہنچے راستے میں اسلم کہنے لگا، حضرت ایسا ظلم نہ کریں، آپ بڑھاپے میں سامان اٹھا رہے ہیں، کیا عمر کا بوجھ اگر آج عمر نے نہیں اٹھایا، قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ عمر خود اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ لے کر چلتے رہے، پیر دگمگاتے رہے، لیکن وہاں پہنچے، خود اپنے ہاتھوں سے کہا سب ہٹ جاؤ، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، کہا اس میں جلاؤ، آگ جلاؤ، آگ جلائی۔ حضرت عمر نے آگ جلائی، پھونک ماری، یہ پھونک راکھ اڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پر، داڑھی کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں، عمر دنیا کی اس آگ کو برداشت کر لے، آخرت کی آگ سے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ وہ عمر جس کو جنت کی بشارتیں وقتاً فوقتاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اطہر اطیب سے ملی ہو، اور وہ ان کے اندر خوف آخرت اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے چولہا جلایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اب اندر، اور ان کو لے کر باہر بیٹھ گئے کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ جو ہے ان کی ولادت میں ساتھ دے گی، اب جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اندر سے آواز دی، امیر المؤمنین آپ کو مبارک ہو۔ اس سے پہلے جب آپ راشن لے کر پہنچے ہیں تو وہ جو خاتون اور ان کا شوہر وہ کہنے لگا، دیکھو ایسے ہوتے ہیں جو درد والے، غم والے، فکر اور کرہن والے، غم گسار لوگ، امیر المؤمنین تو ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خود امیر المؤمنین ہے۔ جب اندر سے بیوی نے آواز دی، امیر المؤمنین آپ کو مبارک ہو، بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ گھر والے گھبرا گئے کہ اچھا امیر المؤمنین یہی ہیں۔ تو آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، انہوں نے معافی تلافی کی، کہا گھبراؤ نہیں، کل بیت المال آ جانا، مزید میں تمہیں راشن کا نظم کروں۔ قحط سالی کا زمانہ آیا 18 ہجری میں، آپ نے علل اعلان سب کو دعوت دی کہ جو بھی پریشان آ جائے۔ 60,000 لوگ جمع ہو گئے ایک روایت کے اعتبار سے۔ روزانہ 20 اونٹ آپ کاٹتے اور جو سالن بنا کر کے سب کو پہنچاتے، اور ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قحط کے زمانے میں انہی کے ساتھ رہے کہ جب اتنے ایمان والے پریشان ہو، عمر گھر کیسے جا سکتا ہے؟ باہر سے کوئی آتا ایلچی، یورپ سے ایک مرتبہ ایلچی آیا ملاقات کے لیے کہ دیکھیں ان کا امیر المؤمنین کیسا ہے ایمان والوں کا۔ کسی سے پوچھا تو کہا کہ وہ دیکھو ابھی بیت المال میں جہاں اونٹ کھڑے ہیں وہاں ہوں گے۔ جب وہاں پہنچے تو دوسرا لباس پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل ہاتھ میں ہیں اور اونٹ کے پیروں پر جسم پر مالش کر رہے ہیں، اور جو زخمی اونٹ ہیں ان کی مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ کا امیر المؤمنین ہے اور یہ کام، انہوں نے کہا یہ کام اگر میں باہر والوں سے کرواتا تو پیسے لیتا، میں نے سوچا میں عمر خود کام کروں گا، اتنے پیسے بیت المال کے بچ جائیں گے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے معاملے میں اتنے حساس تھے، ایک ایک پائی کا حساب۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے موقع ملا تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔
اور شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عجیب داستان ہے احادیث مبارکہ میں، انشاءاللہ اس سلسلے میں تذکرہ ہو۔ اللہ ہم سب کے اندر بھی حضرات صحابہ کرام والی عظیم صفات پیدا فرما دے۔